آپ سن رہے ہیں ناول خیال یار، رائٹر سمیرہ حمید۔ سیاہ پالش سے پیانو جگمگا رہا تھا۔ اس کی جگمگاہٹ دھوکہ دہی کا پرتو بھی لگتی تھی اور حقیقت کی نشاندہی کرتی ہوئی بھی۔ وہ اس ہال کے آخری کنارے رکھا تھا، ہال جس کی وسعت پر گمان ہوتا تھا کہ وہ پھیل کر دنیا کے آخری کنارے کو جا چھوئے گا۔ اسی ہال کی روشنی میں اپنی روشنی الگ کرتے خیال نے پیانو پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اپنی انگلیوں کی متوقع جنبش کے بارے سوچتے ہوئے اس نے بورڈ کا ڈھکن الٹ دیا اور سٹول پر بیٹھ گیا۔ پیانو کی کنجیاں اس لمس کے انتظار میں تھیں جس لمس کا الہام انہیں ابھی کچھ دیر پہلے ہوا تھا۔ اگر یہی طے تھا تو وہ اس طے شدہ دھن کو بجانے اور سننے کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی۔ سٹول پر بیٹھ کر وہ سامنے کاؤچ پر لیٹی سدھم کو دیکھنے لگا۔ سدھم، اس کی انگلیوں میں ایسا ارتعاش جاگا کہ اس نے کنجیوں کو چھوئے بنا ان پر اپنا جادو جگا دیا کہ سدھم نام کی صدا ہال کی وسعت کے ساتھ کائنات کا سفر کرنے لگی۔ سدھم، اگر میرے پاس غور و فکر کی کنجیوں کی جگہ ادائیگی کی کنجیاں ہوتی تو مجھے التجائیہ یہاں نہ آنا پڑتا۔ دو انگلیوں کو اس نے پیانو کے سازوں پر رکھا۔ کنجیوں سے آواز تو آئی لیکن ساز ناپید رہا۔ پھر ہاتھ کو کنجیوں پر ایک سرے سے دوسرے سرے تک گھسیٹتا چلا گیا۔ ہاتھ جو ارادے کی تکمیل میں اتنے ہی اہم ہوتے ہیں جتنی نیت عمل کی ادائیگی میں۔ کنجیوں کی پرشور تکرار اور الزام نے آواز اور ساز پر کئی سوالیہ نشان بنا دیے۔ سدھم ویسے ہی سوتی رہی جیسے وہاں کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا، نہ ہی کچھ ہونے والا تھا۔ ہم سوتے ہیں تو جاگنا کیوں نہیں چاہتے؟ کتنی پیاری ہے تمہیں یہ نیند سدھم۔ ایسی نیند تو صرف اسی وقت سویا جا سکتا ہے جب جاگنے کی جلدی ہو، نہ بیداری کی چاہ۔ دعا صورت اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر اس نے ان پر اپنا سر ٹکا لیا۔ اسے شدت سے اس دعا کی حاجت محسوس ہوئی جو سدھم کو جگا دے۔ وہ اس کی غفلت کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تو شاید اسے قائل بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ غافل ہے۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ دعا میں کسے اولیت دے، اس حقیقت کو جو دھندلا رہی ہے یا اس دھند کو جو حقیقت بننے جا رہی ہے۔ اپنے قد سے بڑی اور اتنی ہی اونچائی پر لگی پینٹنگ کے سائے تلے رکھے کاؤچ پر وہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ کاؤچ جس کے عین سامنے کئی سو کتابیں دیواروں کے سینے سے لگیں اپنی لامحدود آنکھوں کی حقیقت یافتہ بینائی سے اسے دیکھ رہی تھی، بول رہی تھی، بتا رہی تھی کہ سونے والے بڑے گھاٹے میں رہتے ہیں۔ اٹھ جاؤ کہ جنہیں فلاح کی چاہ ہو، وہ ایسے نہیں سویا کرتے۔ جو ایک بار دیکھ چکے ہوں وہ اندھوں کی صف میں مطمئن کھڑے نہیں ہوتے۔ وہ شام کو یہاں آئی تھی اور سوچتے سوچتے کاؤچ پر ہی سو گئی تھی۔ آج سے پہلے وہ کبھی اس جگہ نہیں سوئی تھی، نہ ہی اسے خیال آیا کہ دادا کی لائبریری میں سویا بھی جا سکتا ہے۔ وہ اپنے منصوبے پر ایک آخری بار نظر ثانی کرنے آئی تھی کہ کہیں کوئی بھول چوک نہ ہو جائے۔ خیال نے اپنی آنکھوں کی نمی کو کنجیوں پر گرتے دیکھا۔ یوں ساز ایک دم سے بج اٹھے۔ اس کی 10 انگلیاں حکم کے تابع اور غفلت سے خوفزدہ ایسے پیانو پر حرکت پذیر ہوئیں جیسے ساعتیں محدود ہو چکی ہوں اور بھلائی سمٹ جانے۔ سدھم کی آنکھ کھل گئی۔ ہال میں لگا فانوس روشن تھا۔ وہ اتنا روشن ہوا کہ اس کی آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ اسے اندازہ نہیں تھا، یہ اندازہ کرنے وہ پہلے یہاں کبھی ایسے سوئی بھی تو نہیں تھی۔ سونا جتنا ضروری ہو گیا تھا، جاگ جانا اتنا ہی مشکل لگا۔ اگر یہ ساز نہ بجتا تو قیامت ہی اسے جگاتی، جب اس کے نام کی پکار کی جاتی اور سوال و جواب کے لیے اسے حاضر کیا جاتا۔ تب جاگ جانے پر کیا حاصل؟ تب بیداری کس کام کی؟ سوئی جاگی آنکھوں سے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ قیامت سے پہلے کس چیز نے اسے یوں نیند سے بیدار ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیا ہال میں لگے فانوس نے
جس کی روشنی تہ در تہ اس کے گرد دائرے بناتی، جیسے جنگ کی حالت میں یہ قدم آدم کھڑکیوں کے نیم وا پٹوں نے، جن کے پار سے ان پرندوں کی آوازیں صاف سنی جا سکتی تھی، جو نفس رکھتے تھے نہ اس کی گستاخ اطاعت۔ اس کا اندازہ وہ کچھ دیر بعد کر سکی کہ اسے جگانے میں یہ سب عوامل کار فرما تھے، اور خاص کر پیانو کی کنجیوں کے وہ سر، جن کی زبان اس منصف کی ترجمانی کرتی تھی جس کی انصاف پسندی کی وہ گواہ تھی۔ اپنے کھلے بالوں اور ڈھلکتے ہوئے دوپٹے کو سنبھالتی وہ چلتے چلتے پیانو کے قریب آنے لگی، پھر وہ خواب کی طرح رک گئی۔ اس نے ایسا سوچا بھی کیسے تھا کہ پیانو خود بخود بج رہا تھا؟ اسے یہ خیال کیوں نہ آیا کہ ساز خود بخود دو ہی صورتوں میں بجتے ہیں، ایک جادو کی صورت میں اور دوسرا خواب کی صورت میں۔ تو وہ خواب میں تھی یا کسی جادو کے زیر اثر؟ اٹھ گئی وہ پیاری لڑکی۔ جیسے ہی وہ اس کے بالکل قریب جا کر کھڑی ہوئی، اس نے گردن کو خم دے کر اسے پوچھا۔ پیانو وہ ابھی بھی بجا رہا تھا، انگلیوں نے پہلے اس کے وجود کی نمائندگی کی، وہ درویش صفت تھی، پھر اس کے لبادے نے ایمان جس کا رنگ تھا، یقین جس کی بنت میں تھا، بے داغ اور اجلا، رنگ میں سفید، چمک میں نور۔ تم نے مجھے جگا دیا، مجھے اعتراف ہے میں نے ایسا کیا، لیکن تمہیں جگا دینے کی خوشی بھی بہت ہے۔ کیوں؟ یہ ضروری تھا، اتنا ہی ضروری جتنا میرا اور تمہارا ایک ساتھ ہونا، اس وقت، ابھی، فوراً۔ تمہیں معذرت خواہ ہونا چاہیے۔ تم معافی چاہتی ہو؟ دہراؤ ہماری معافی۔ الفاظ اہم نہیں، الفاظ ضروری بھی نہیں، تم بس ارادے پر کاربند رہنا۔ میں کیوں دہراؤں؟ کیونکہ جو تمہارا ارادہ ہوگا وہی میرا ارادہ ہوگا، تمہاری خیر میری ہی تو ہوگی۔ تمہاری باتیں عجیب ہیں، یہ حقیقت ہے، مبہم اور بے معنی، واضح اور بامعنی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہارے لیے آیا ہوں سدھم، سنو یہ ساز کیا کہہ رہا ہے۔ اس کی انگلیاں عبادت گاہوں میں صف بندی کیے جھکتی اور اٹھتی لگتی تھیں، باوضو اور باجماعت۔ سدھم نے اپنی آنکھیں مسلیں اور اسے دیکھا، غور سے دیکھا، پھر اسے سننے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ایسی دھن پر ہمہ گوش رہے جو کلام کی جرت رکھتی تھی، جو خاموشی سے کچھ زیادہ اور محویت سے ذرا زیادہ پر تھی۔ وہ پیانو کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی اور بھول گئی کہ وہ کہاں کھڑی ہے۔ وہ ساز میں ڈوبنے لگی۔ اسے محسوس ہوا وہ یہ دھن سن چکی ہے۔ اسے یہ بھی محسوس ہوا کہ دھن اسی کے وجود کا حصہ رہی ہے۔ اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ یہی دھن اب اس سے الگ ہو رہی ہے۔ اس نے یکدم بجانا بند کر دیا۔ اس نے بھی فوراً بند آنکھیں کھول دی۔ بجاؤ، سدھم نے فرمائش کی۔ میں ایک جائز دھن بجا کر جاؤں گا، مگر اس کا انتخاب تمہیں کرنا ہوگا۔ سدھم نے کہیں بہت پیچھے سفر کیا، اسے یاد آدھے آدھے رہ جاتا کہ وہ اسے کہاں سے اور کیسے جانتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا وہ خود کو دیکھ رہی ہے، اگلے لمحے لگا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر جس پار وہ کئی بار جا چکی ہے، اس پار سے اب وہ خود کو نکال لائی ہے۔ اسے یاد آتے آتے رہ جاتا وہ کون ہے، وہ خود کون تھی۔ کون ہو تم؟ وہ چاہتی تھی وہ اسے یاد کرا دے۔ میں تمہارا خیال ہوں سدھم، میں جانتی ہوں میں کون ہوں، میں تم نہیں ہو سکتی۔ تم جانتی ہو میں کون ہوں۔ ابھی میری شناخت اتنی گمشدہ نہیں ہوئی کہ تم مجھے پہچان نہ سکو۔ میں پاکیزہ رہا ہوں ان نیکوکاروں کی طرح جن کی روحوں پر گناہ کے چھینٹے ہوتے ہیں، نہ نفس پر کھینچا تانی کی ڈور۔ میں تمہاری عبادت، تمہاری ریاضت، تمہاری خیر ہوں۔ سدھم نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور جھک کر آداب بجا لایا۔ میں تمہارا مشکور رہوں گا، اگر میں ہمیشہ ایسا ہی رہا تو، ایسا ہی، اتنا ہی خوبصورت اور پاکیزہ۔ دیکھو میرا مسکرانا، میرا چلنا، میرا بولنا، میں سراپا حسن ہوں، میں کائنات کا محور ہوں، میں محبت ہوں۔ تم محبت ہو؟ اس کے لہجے میں تمسخر نے اپنی آمیزش کرنی شروع کر دی تھی۔ کیا محبت سے خوبصورت کچھ اور ہے؟ وہ نرمی سے گویا ہوا۔ تم نے تو کہا تھا تم میرا خیال ہو۔ سدھم حیران ہوئی۔ کیا تمہارا خیال محبت نہیں؟
मोहब्बत मेरा ईमान है, सिर्फ ख्याल नहीं। सिद्धम मगरूर होने लगी। अगर मोहब्बत को ईमान रखती तो मुझे आना ना पड़ता। क्यों आए हो फिर? खुद को बचाने ना आता सिद्धम? जो तुम करने जा रही हो तुम्हें रोकने ना आता? क्या करने जा रही हूँ मैं? सिद्धम ने हैरत से उसे देखा। तुमने सुना नहीं? इंसान जल्दबाज वाक़या हुआ है। तुम भी वही इंसान हो। सिद्धम की भवें तन गईं। हाँ हूँ। अगर जल्दबाजी सूदमंद हो तो मुझे ये जल्दबाजी मंजूर है। क्या तुम्हें शर की खैर सूदमंद लगती है? क्या तुम मुझे नेकी और बदी का सबक देने आए हो? सवाल करने आए हो मुझसे? सवालों से डराने आया हूँ सिद्धम। जिनके जवाब नहीं ढूंढ पाओगी, इन सवालों को झील पाओगी? सिद्धम ने कहका लगाया। तुम्हारी बातें अजीब हैं। तुम्हारी तलब अजीब तर है। तुम्हारी चाहत जवाब तलब है। खैर समेट चुकी हो तो शर की तरफ क्यों बढ़ रही हो? तुम तो हादी से मोहब्बत करती हो सिद्धम। तुम्हें हादी चाहिए, चाहत बदल क्यों रही हो? सिद्धम ने उसे ऐसे देखा जैसे जादू की छड़ी से वो इसे हादी देने आया हो। सिद्धम की आंखें नम हो गईं। ना चाह बदली है ना चाहत। उसने सरगोशी की। मुझे देखो सिद्धम, पहचानो मुझे, मेरे हुस्न को देखो। ईमान से भरा मेरा दिल, खैर की तरफ लपकते मेरे हाथ, भलाई कहते सुनते देखते मेरे जुबान कान आंख, हद में रहता मेरा नफ्स। देखो मुझे, मैं मुजस्सम हुस्न हूँ, मैं तुम हूँ। वो खामोश हुआ और पलटकर पियानो के करीब जाकर खड़ा हो गया। सिद्धम उसकी खूबसूरती को मबहूत देख रही थी। क्या तुमने मुझे मुजस्सम हसीन देख लिया है सिद्धम? मैं कैसा था? सिद्धम नासमझी से उसे देखने लगी। मैं कैसा था? मैं कैसा था ने उसे उलझा दिया, उसे चौंका दिया। उसकी पुश्त सिद्धम की तरफ हो गई। उसके हाथों की जिल्द फटने लगी। वो बंजर हो गई और उसमें दरारें फूटने लगीं। यही दरारें तना हुआ जाल बनकर ऐसे टूटी जैसे मकड़ी का जाल जो एक ही लपेट में सारे का सारा लिपट गया। कराहियत की इब्तदा हाथों से हुई, भद्दे और बदनुमा, गलीज और नापाक। ये क्या हुआ? कल ये हाथ समेट लिए गए, इब्तदा इनसे हुई। इन्होंने मांगना छोड़ दिया है सिद्धम। अल्लाह पर ईमान और यकीन के जिन धागों ने उन्हें मजबूती से बांध रखा था, तुमने उन्हें खोल दिया है। हाँ, मैंने दुआ से हाथ समेट लिए थे। अल्लाह के यहाँ देर भी है और अंधेर भी। मुझे अल्लाह से कुछ नहीं मांगना। तुम अपने मालिक से कह चुकी हो कि तुम्हें अब उसकी मलकियत में नहीं रहना। मैं उस मालिक से कह चुकी हूँ कि मुझे उसकी गुलामी में नहीं रहना। सिद्धम ने गर्दन तान कर कहा। वो रहमान है, आका नहीं। आका होता तो तकब्बुर के इस मुजाहरे पर तुम्हारी जुबान बंदी कर देता। दोनों एक लहजे के लिए एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। तुम्हारे हाथों को क्या होता जा रहा है? अब तुम पियानो नहीं बजाओगे? सिद्धम की नजरें फिर से उसके हाथों पर मरकूज हो गई। जरूर बजाऊंगा अगर तुमने बजाने दिया। सिद्धम ने उलझकर उसकी तरफ देखा। मैं ही तो तुम्हें बजाने दूंगी। मेरी शादी होने वाली है। मुझे खुश होने के सारे हकूक हासिल हो चुके हैं। मोहब्बत का हो जाना खुश आइंद है और मोहब्बत को पा लेना खुशबख्ती। मैं आज ही खुश नसीबी हासिल कर लूंगी। तुम पियानो बजाओ। वो मुस्कुराई। सरकश मुस्कुराहट। तुम सरकश होती जा रही हो, बागी और हद से निकलती हुई। मैं सरकश हूँ, बागी और हद से निकल चुकी हूँ, और मुझे होना भी क्या चाहिए? उसकी भवें तन गई। तुम्हें फर्मा बरदार होना चाहिए, साबिर और दुआ गो। वो कहका लगाकर हंसी। ये तो सब कमजोर लोगों के हथियार हैं। वैसे अल्लाह कमजोरियों को इतना पसंद क्यों करता है? अल्लाह उस इंसान को पसंद करता है जो नफ्स की लगामों को अपने हाथ में रखता है, ना कि नफ्स को अपनी लगामें थमा देता है। जो अपने नुक्स पर नजर रखता है, गुमराही से बचता है, हर पल अपनी इस्लाह करता है। इस्लाह यही है कि हम अपने दिल को मार लें, रोएं, चिल्लाएं, तकलीफ में रहें और फिर सब्र करके रह जाएं। इस्लाह ये है कि ये सब फानी है। फानी चीज़ों के लिए ना रोएं, ना चिल्लाएं, ना तकलीफ में रहें। अल्लाह ने अशरफ बनाकर जो शर्फ दिया है, उसे वावेलों की नज़र ना करें।
اگر میں ایسے ہی اشرف ہوتی تو اللہ مجھے وہ دیتا جو میں مانگتی ہوں۔ اگر اشرف نہ ہوتی تو اللہ دعا مانگنے کی فضیلت ہی تمہیں نہ دیتا۔ دعا تو عبادت ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس عبادت سے دور نہیں رہتے۔ اگر دعا عبادت ہے تو میں یہ عبادت کر کر تھک چکی ہوں، اب میں اپنی فلاح سمیٹنے جا رہی ہوں۔ میں اوصاف کو قتل کرنے میں نے سوچ لیا ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ انسان اپنی قسمت خود لکھتا ہے، میں بھی لکھوں گی، تم دیکھنا۔ دیکھ رہا ہوں، وہ اطمینان سے بولا۔ تمہیں دیکھنا محال ہوتا جا رہا ہے، تم کریہ اور بدصورت ہوتے جا رہے ہو، تعفن سانسوں میں اٹک رہا ہے۔ اگر میں تمہیں ایسے دیکھ سکتا ہوں تو تمہیں بھی مجھے ایسے ہی دیکھنا ہوگا۔ فیصلہ دونوں صورتوں میں تمہارا ہے۔ ہاں، اب یہ میرا فیصلہ ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے، میں خوفزدہ ہو جاؤں گی یا تم مجھے بھٹکا دو گے؟ سنو، ہمارے کالج میں ایک لڑکی ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے اپنی سوتیلی ماں کو زہر دے کر مار دیا تھا۔ یہ بھی سنا ہے کہ اس نے زہریلی دوا کو اس کے سوپ میں ملا دیا تھا۔ لیکن میں نے انگور کے جوس کا انتخاب کیا ہے، اور صاف کو بہت پسند ہے۔ آج سب ہادی کی بڑی خالہ کے گھر جا چکے ہیں، وہاں ڈھولک ہے، صرف میں اور اوصاف ہی گھر ہے۔ میرے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں آج۔ جو کرنا آسان ہے وہ بھگتنا بہت مشکل ہے سدھم، تم قتل کرنے جا رہی ہو، میں پناہ کے لیے کہاں جاؤں گا؟ میں ہادی کو بچپن سے پسند کرتی ہوں۔ گرمیوں میں جب وہ بڑے گیٹ کو چپکے سے کھول کر دبے پاؤں آیا کرتا تھا تو میں فوراً جان جاتی تھی کہ ہادی آیا ہے۔ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑے ہو کر وہ ہادی کا سایہ بنتے بنتے اس کے دل کا حصہ بن گئی۔ لیکن ایسے بھی کبھی ہوتا ہے کیا، جو چیز پہلے ہی کسی اور کی ہو، وہ نہ دی جا سکتی ہے نہ لی جا سکتی ہے۔ ہادی کوئی چیز تو نہیں جسے اٹھا کر وہ اپنے کمرے میں لے جائے۔ ایمان کوئی چیز تو نہیں جسے کسی انسان کے لیے بے ایمان کر دیا جائے۔ بچپن سے لے کر اب تک اوصاف نے ہادی پر اپنا حق ثابت کرنا چاہا۔ وہ کہتی ہے وہ ہادی سے محبت کرتی ہے۔ کیسے کر سکتی ہے وہ ہادی سے محبت؟ ہادی سے تو میں محبت کر چکی ہوں۔ اس کی سوچ میں آنے سے بہت پہلے میرے نصیب میں آ چکا تھا۔ کیسے وہ ہادی پر قبضہ کر سکتی ہے؟ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی کہ ہادی کس کروٹ سوتا ہے، کس وقت اٹھتا ہے، کتنا وقت سوتا ہے۔ میں جانتی ہوں سب، میں بہت کچھ جان چکی ہوں۔ کیا تم نے سب جان لیا؟ جو سب جانتا ہے وہ تو خدا ہے۔ تم خدائی صفت کا دعویٰ